الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم عدد خلقک زنت عرشک رضاء نفسک مداد کلماتک۔ انسانی زندگی کی باغ دوڑ کا خلاصہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو چند چیزیں ہیں، اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کو تین چیزوں میں سمیٹ کے رکھا گیا، یعنی ان تین چیزوں کو دنیاوی زندگی کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو اس میں ہے پہلی چیز بیوی، کہ انسان اگر یہ سوچے کہ بچپنے سے نکلنے کے بعد جب وہ جوانی کے دور میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ساری ذہنی کشمکش جو ہوتی ہے وہ شادی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پہننا، یہاں تک کہ بعض دفعہ پڑھنا لکھنا بھی، اس کا کمانا، یہ سب اس کو لگتا ہے کہ اس میں فکر کیا ہوتی ہے، سینٹرل پوائنٹ، فوکل پوائنٹ ہوتا ہے شادی کا، کہ میری شادی ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایموشنلی بھی وہ اس میں انوالو ہوتا ہے، اور میٹیریلسٹک ویو سے بھی دیکھیں تو ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، اور ایموشنلی بھی یہی چیزیں سوچتا رہتا ہے کہ شادی ہو جائے۔ تو یہ انسان کی جوانی کا خلاصہ نکل آتا ہے کہ اس جوانی کی ساری کشمکش، ساری کوشش اور ساری فکر شادی کے واسطے ہے، اور اس کے بعد شادی ہو جائے، اس کے بعد اس کی ساری کشمکش، ساری فکر کا مرکز ہوتی ہے اس کی فیملی، کہ اب بیوی مل گئی، اب اولاد، بچے، اپنی فیملی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی ساری محنت کس لیے ہوتی ہے؟ فیملی کے لیے ہوتی ہے، ساری فکر فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، اس کو پڑھانا لکھانا، اب اس کو اپنے سے بہتر بنانا، اپنے سے زیادہ قابل بنانا، اپنے سے زیادہ مالدار بنانا، یہ اس کی دوسری فکر ہوتی ہے، فیملی۔ اور تیسری ایک فکر جو بڑھاپے تک اس کے پیچھے لگی رہتی ہے وہ ہے مال و دولت، کہ کمانا، میں بہت زیادہ کماؤں، بہت زیادہ پیسہ ہو میرے پاس، اور اچھا رتبہ ہو، سٹیٹس ہو، یہ تیسری چیز ہوئی۔ تو ان تین چیزوں میں اگر ہم غور کریں، زندگی کی جتنی فکریں ہیں جیسے اس میں سمٹ کر رہ گئی، کہ بندے کی فکریں کیا ہے؟ شادی ہو جائے، اولاد مل جائے، فیملی مل جائے، اور مال و دولت مل جائے، سٹیٹس مل جائے، بس یہ چیزیں ہیں جن کو ہم زندگی کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ملنے پہ انسان بہت خوش بھی ہوتا ہے کہ مجھے بہت بڑی نعمت مل گئی، شادی ہو گئی تو بس خوشی کی کوئی انتہا نہیں، کہ جیسے ساری دنیا مل گئی۔ اور اس کے بعد شادی کے بعد اولاد کی بڑی فکر، تو بعض حضرات جن کی سال ہا سال اولاد نہیں ہوتی وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی فکر اس وقت انسان کو اس چیز کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، بس ساری فکر کس کی ہوتی ہے؟ اولاد مل جائے۔ اور اس کے بعد اولاد مل گئی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں، بس اب سب کچھ مل گیا۔ اور اس کے بعد کی جو فکر ہے کہ دنیاوی رتبہ مل جائے، مال و دولت مل جائے، وہ جب ملتا ہے، انسان کمانے لگ جائے، اچھا اس کے پاس اچھے خاصے پیسے آنے لگ جائے، اچھا خاصا رتبہ بننے لگ جائے، تو بس اس کے بعد بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، ساری دنیا مل گئی۔ تو ان تین چیزوں کو انسان پا کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ مل گیا، اب کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان کا ظاہراً ملنا کافی نہیں۔ انسان اس وقت جب یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہو یا ان چیزوں کی فکر میں ہو تب تو سمجھتا ہے کہ یہ مل گئی تو خوشی میری انتہا کو پہنچ گئی، لیکن ان چیزوں کا ملنا کافی نہیں جب تک اللہ اس کو حقیقی طور پہ نعمت نہ بنائے بندے کے لیے۔ تو جو دعا میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
تو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں آپ سے ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں، ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ تو یہ اس کی جوانی کی ساری فکر جو تھی، جس چیز کے لیے تھی، جس چیز کو اس نے اپنی خوشی کا مرکز بنا کے رکھا تھا، اگر اللہ نہ چاہے کہ وہ بندے کے لیے نعمت بنے، وہ چیز ملنے کے بعد اس کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اور ایسی بن سکتی ہے کہ بندہ اس سے پناہ مانگے اور بندے کو بڑھاپے سے پہلے اس کو بوڑھا کر دے، اتنی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس دعا میں آگے ہے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولدی یکون علی وبالا، میں آپ سے ایسی اولاد آپ سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے۔ تو اولاد کی اتنی چاہت اور اتنی خوشی اس کے آنے پہ، لیکن یہ اولاد کبھی اگر اللہ اس کو حقیقی طور پہ نعمت نہ بنائے، بندے کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اور بندہ تب پناہ مانگے کہ یا اللہ یہ کیسی اولاد مل گئی، اس سے آپ کی پناہ۔ اور اسی طرح سے واعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے دنیا یا آخرت میں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم ملنے پہ نعمت سمجھتے ہیں، لیکن ان کا محض ملنا نعمت نہیں، بلکہ اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان چیزوں کو ہمارے لیے حقیقی طور پہ نعمت بنائے، اور ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہم پہ ایسے پڑے کہ ہم واقعی ان چیزوں کو نعمت محسوس کریں، ہماری ازدواجی زندگی ایسی خوشگوار ہو کہ ہم واقعی یہ سمجھے کہ ہم کو کوئی ایسا مل گیا جس سے ہمارا ایمان پورا ہوا، حدیث میں ہے، تو واقعی یہ چیز محسوس کرے۔ تو اس چیز کی بھی بہت سخت ضرورت ہے، اور اولاد مل جائے تو ایسی مل جائے جو ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ ہو، اور ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، اور مال ملے تو ایسا ملے جو ہمارے لیے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہو، اور ہمارے لیے دنیاوی راحتیں بھی میسر ہو جائیں۔ تو ان چیزوں کو حقیقی نعمت اللہ ہی بنا سکتے ہیں۔ بندے کو یہ ظاہر میں مل جائے، اس کے بعد ضرورت ہے کہ اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ آپ نے جو دنیاوی نعمتیں مجھے دی ہے، چاہے مال و دولت ہے، میرا اہل و عیال ہے، اس کو حقیقی طور پہ میرے لیے نعمت بنا دیجیے۔ اور ایک دعا قرآن میں بھی آئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اے ہمارے رب، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ ہی بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم کو نعمتیں دنیا میں ملی، اس کے بعد بھی ہم اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ اس نعمت کو ہمارے لیے حقیقی نعمت بنا، اس میں کوئی شر نہ ہو، ہمارے لیے کوئی نقصان نہ ہو، ہماری دنیا و آخرت اس سے خراب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اللہ سے ہم لو لگائے رکھیں اور مانگتے رہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے حقیقی نعمتیں بھی بن جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم وقتی طور پہ تو کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے خوش ہے کہ ہمارے پاس نعمت ہے، لیکن بعد میں ہم پچھتائیں کہ یہ ظاہراً تو نعمت ملی تھی اس وقت، لیکن یہ اس کی ایسی صورت بن جائے آگے کہ انسان پچھتائے کہ ملی ہی کیوں نہ تھی۔ تو بعض لوگ شادی کر کے یہ پھر پچھتاتے ہیں کہ کی ہی کیوں تھی، بعضوں کی اولادیں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ پھر کہتے ہیں کہ ملی ہی کیوں تھی، کاش ہم بے اولاد ہوتے۔ تو اللہ سے ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہر نعمت کی تکمیل تب ہوتی ہے جب اللہ اس کو حقیقی طور پہ ہمارے لیے نعمت بنائے۔ تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ان چیزوں میں گم ہو کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، کہ بندے کی شادی ہو گئی، فیملی بن گئی، روپیہ پیسہ مل گیا، اور اللہ کو بھول گیا۔ تو اس کو لگتا ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں، نعمتوں میں ہوں، لیکن جیسا کہ عرض کیا، وہ حقیقی طور پہ ان نعمتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں جب مٹھاس پیدا کرے ان نعمتوں میں، تبھی ان نعمتوں کی مٹھاس اس کو واقعی میں محسوس ہوگی۔ تب تک یہ ادھوری بات ہے اور
خدا نخواستہ وبال جان اور پریشانی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اہل و عیال کو، ہماری اولاد کو اور ہمارے مال و دولت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اور ان میں جو بھی شر ہوں ان سے ہمیں بچائے، اور ان کے خیر سے ہمیں نوازے رکھے۔ آمین۔